انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے اور اس کو سیکھتا رہنا چاہیے۔ ایک بہت بڑی صفت اور ایک بہت بڑی سکل، ایک بہت بڑی ٹیکنیک، اور ٹیکنیک سے زیادہ ایک مزاج جس کا سیکھنا انسان کے لیے اس کے مقام کو، اس کے معیار کو اور اس کے سیکھنے کے لیول کو بہت اوپر کر دیتا ہے، وہ ہے خاموش رہنا۔ اور عقل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ خاموش رہنے کی کلا جو ہے نا، اور جو خاموش رہنے کا فن ہے، وہ صرف چپ رہنا نہیں ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کوئی بات نہ کرنے کا مطلب خاموشی نہیں ہے۔ خاموشی کا مطلب ہے کہ آپ شعوری طور پر اپنے تمام حواس کو پوری طرح چوکنا رکھتے ہوئے ریسیپٹیو ہو جائیں، اور جو کچھ آپ کے ارد گرد سننے کے لیے ہے، دیکھنے کے لیے ہے، سونگنے کے لیے ہے، محسوس کرنے کے لیے ہے، سوچنے کے لیے ہے، غور کرنے کے لیے ہے، تجربہ کرنے کے لیے ہے، اس میں آپ انہماک سے لگ جائیں۔ ہماری ایک عادت بن گئی ہے بولتے رہنا، اور آپ دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو خود بھی بولنے والے کام کے ساتھ متعلق ہے۔ لیکن میں آپ کو پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں خاموش رہنے کا، ایکٹیولی خاموش رہنے کا فن آ جائے، اور ہم ہر وہ بات جو ہمارے دل میں آ رہی ہے اس کو فٹافٹ نکالنے کی کوشش نہ کریں، اور اگلے کی بات کا سنے اور سمجھے بغیر جواب دینے کی کوشش نہ کریں، اور اگر ہم بغیر وجہ کے بحث نہ کریں، اور اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش سے بالکل ایک کنارہ کشی کر لیں کہ جو تم کہہ رہے ہو میں اس سے بہتر کہہ رہا ہوں اور سمجھتا ہوں، تو ایک دم انسان کی گروتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا جو اس کی سطح ہے، اس کی خیال کی، اس کی سوچ کی، وہ بہت اوپر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ خود اس بات کو تجربہ کریں کہ جب آپ بول رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کا سیکھنے کا عمل جو ہے وہ بہت ختم ہو جاتا ہے، مگر جب آپ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں تو جاننے کا عمل اور جاننے کے ذریعے سے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ خاموشی میں میری ایک نظم ہے، وہ میں نے کئی دفعہ میں جاتا ہوں کسی محفلوں میں تو لوگ اس کی فرمائش بھی کرتے ہیں، تو چونکہ میری وہ اس کا بات سے متعلق ہے تو میں آپ کو اپنی نظم بھی سناؤں گا تاکہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ خاموشی سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، اگر اس کمرہ ہے، اس کمرے میں کوئی آواز نہیں آ رہی تو ہم کہیں یہاں خاموشی ہے، تو یہ نہیں، یہ آواز کا نہ ہونا ہے۔ خاموشی کو پرسیو کرنے کی بات یوں ہوگی کہ یہ سارا کمرہ خاموشی سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی خاموشی کو ہم کسی چیز کا نہ ہونا نہیں کہہ رہے، مگر ایک اور چیز کو ہونا کہہ رہے ہیں جو کہ بولنا نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے۔ پتہ نہیں اس بات کو میں پوری طرح سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا۔ یعنی جو خاموشی ہے اس کو ایک پیسو فینومینا کے طور پر نا پرسیو نہیں کرنا۔ یعنی یہ کسی اور نے کہیں میں نے ایک فقرہ پڑھا، انہوں نے کہا کہ بیل جو ہے وہ بالکل خاموش ہوتا ہے کیونکہ اس کو بس بولنے کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اور بدھا بھی خاموش ہوتا ہے۔ اور بدھا سے مراد کوئی بھی بڑا آدمی جس طرح میں جس کی بات کر رہا ہوں، تو ایک مثال کے طور پر بدھا بھی خاموش ہوتا ہے، مگر بدھا کی خاموشی اس لیے ہوتی ہے کہ بدھا کو سب پتہ ہوتا ہے، اور بیل اس لیے خاموش ہوتا ہے کہ بیل کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو وہ جو پیسو خاموشی ہے نا، انرٹ خاموشی، اس کی بات نہیں میں کر رہا، ایکٹیو خاموشی۔ خاموشی ایک کام کے طور پر جس کے اندر آپ پورے شعور کے ساتھ چیزوں کو جانچ رہے ہوتے ہیں، پرکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی کو ہی مراقبہ کہتے ہیں، اور اسی کو ہی میڈیٹیشن کہتے ہیں، میڈیٹیشن کی ایک فارم کہتے ہیں، اور اسی کو ہی ایکچولی سیکھنے کا عمل کہتے ہیں۔ اگر ہم جتنے الفاظ بولتے ہیں ان سے آدھے بولنے لگ جائیں اور زیادہ سننے لگ جائیں، اور ایک مراقباتی کیفیت کے اندر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں، جس میں ہم اپنی اتھارٹی لوگوں پر جتانے کی بجائے، لوگوں کو یہ بتانے کی بجائے کہ مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے اور تم چپ کرو، اور لوگوں کے عیب نکالنے کی بجائے اور ان کو پہلے ہی شک کی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے، ہر شخص کو جو ہے ایک امید کی نگاہ سے دیکھیں، اور اس بات سے دیکھیں کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے، کہ اس اپرچونٹی سے مجھے بہت کچھ مل سکتا ہے، چاہے وہ شخص ہوں، چاہے واقعات ہوں، چاہے وہ منظر ہو، چاہے حالات ہو، چاہے جگہ ہو۔ تو وہ جو تمام چیزیں باہر سے ہمارے پاس ڈیٹا کی شکل میں آتی ہیں، ان کو خاموشی سے پرسیو کریں۔ تو میں نے جسے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ نظم آپ کو میں سناتا ہوں
تاکہ میں اس خاموشی کی اہمیت اور خاموشی کے ڈفرنس، جو فرق ہے، اس کو میں واضح کر سکوں. تو نظم یوں تھی کہ خاموشی پر ویسی نہ ہو ویسی جو کہ قبرستان میں ہوتی ہے، خاموشی جو مجرم کے چہرے پر طاری ہوتی ہے، خاموشی پر ویسی ہو جو وقت عبادت روح میں جاری ہوتی ہے، خاموشی جو گہرے سمندر اور جھیلوں میں ہوتی ہے، خاموشی جو آدھی رات کی قندیلوں میں ہوتی ہے. چاروں جانب شور بہت ہے، ہنگاموں کا زور بہت ہے، دل ہو یا شہروں کی سڑکیں، نفرت کے انگارے بھڑکیں، آہیں ہیں اور چیخیں ہیں، چیخ نہیں سرگوشی ہو، خاموشی ہو، خاموشی پر ویسی نہ ہو، خاموشی پر ایسی ہو. تو میں اس سبق کا ایک عاجز اور ہمبل سٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے اپنے تجربے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ یہ وہ ایک سیکھنے کا کام ہے جس کا میں بھی ایک طالب علم ہوں، اور آپ اس سیکھنے کے کام کا ایکچولی استاد آپ خود ہی بن سکتے ہیں. تو ویسے تو آپ کسی بڑے مربی کے پاس جائیں تو وہ آپ کو سکھا بھی سکتا ہے، لیکن آپ اپنی انگلی خود ہی پکڑ سکتے ہیں اور آپ خود ہی جو ہے نا اس بات کو ایکٹیولی پرسیو کرنا شروع کرتے ہیں. آپ دیکھیے گا اس عمل کی وجہ سے وہ لوگ جن سے آپ کی دلیل کے اندر بحث ہوتی ہے، وہ لوگ آپ کو سکھانے کا باعث بن جائیں گے. وہ باتیں جو آپ کو اریٹیٹ کرتی ہیں، آپ کو غصہ دلاتی ہیں، ان باتوں سے آپ سیکھنے کے عمل میں اپنے معیار کو اوپر کرنا شروع کر دیں گے اور زندگی کا پورا رنگ ہی چینج ہو جائے گا، بالکل ایک اسپیکٹرم ہی چینج ہو جائے گا. تو اس کو آپ کر کے دیکھیے گا، میرے لیے دعا بھی کیجیے گا. جب آپ اس عمل کو کریں تو آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور دعا یہ کیجیے گا کہ جو باتیں میں آپ سے کہتا ہوں نا، تو یہ باتیں صرف میری زبان سے نکلنے کے الفاظ نہ ہوں بلکہ میرے دل میں بھی ہوں، اور ہم سب اس پر عمل کریں. اگر یہ ہمارے فائدے کے لیے دنیا اور آخرت میں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پر عمل کی توفیق دے، اور اگر یہ اس پہ کسی قسم کا بھی کوئی شر ہے تو اللہ مجھے بھی اس سے محفوظ رکھے اور آپ کو بھی اس سے محفوظ رکھے.